بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تلاوت القرآن پاک کے فضائل و مسائل، تحریر نمبر 873۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کے مہینے کی شان یہ ہے کہ اس میں شان والی کتاب یعنی قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ رمضان المبارک کا مہینہ تو ویسے بھی بہت عظمت والا تھا، لیکن نزول القرآن اس کی عظمت کو چار چاند لگا دیے۔ اسی لیے رمضان المبارک میں جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا سے زمین پر تشریف لائے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کا ورد فرماتے تھے۔ قرآن مجید کی عظمت اور منقبت کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ یہ کلام اللہ ہے، اس کے سامنے کسی کلام کی حیثیت باقی نہیں۔ مفسرین رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات پر امت کا اجماع نقل کیا ہے کہ قرآن مجید پہلے آسمانی کتابوں اور صحیفوں میں بیان کردہ علوم کو بھی اپنے اندر جمع کیے ہوئے ہے، اور جتنے علوم قیامت تک کے لیے ہیں قرآن مجید نے ان کو بھی اپنے اندر جمع کیا ہوا ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا یہ علوم سامنے آتے جائیں گے۔ سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا شعر ہے۔ ترجمہ: قرآن مجید میں سارے علوم موجود ہیں، لیکن ہمارے عقلیں ان کو پانے سے قاصر ہیں۔ قرآن مجید کے جتنے علوم و مصارف آج تک ہمارے سامنے آئے ہیں وہ صرف اور صرف صاحب وحی پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ مطالب و مقاصد کی روشنی میں ہی ہیں، کیونکہ قرآن مجید کو صرف وہی ہستی جان سکتے ہیں جن پر قرآن مجید نازل ہوا۔ موجودہ قرآن مجید باقاعدہ ان الفاظ کے معانی کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے جن الفاظ و معانی کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ ایک زبر اور زیر کا بھی اس میں فرق نہیں ہے اور نہ قیامت تک آئے گا، کیونکہ اس کے اتارنے والے نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی رکھی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی شخص یہ چاہے کہ وہ اپنے رب سے مناجات و گفتگو کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب گھر میں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے تو اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور شیطان دور بھاگ جاتے ہیں، اور اپنے رہنے والوں کے لیے وہ گھر فراخ اور کشادہ ہو جاتا ہے۔ اس میں خیر و بھلائی زیادہ ہو جاتی ہے اور شر و فساد کم ہو جاتا ہے، اور جس گھر میں قرآن مجید تلاوت نہ کیا جائے اس میں شیطان حاضر ہوتے ہیں اور فرشتے اس مکان میں نہیں رہتے، اور اپنے رہنے والوں کے لیے وہ گھر باوجود کشادہ ہونے کے تنگ ہو جاتا ہے، اور اس میں خیر و برکت کم ہو جاتی ہے اور شر و فساد زیادہ ہو جاتا ہے۔ محمد بن نصری۔ نماز میں وہ فرشتے اس لیے آتے ہیں کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کی سماعت کر سکیں، خواہ وہ نماز جہری ہو یا سری، مگر فرشتوں کو تلاوت کی آواز سنائی دیتے ہی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالی جل شان کے لوگوں میں سے بعض لوگ خاص گھر کے لوگ ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا، قرآن مجید والے، وہ اللہ کے اہل اور خاص ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گناہوں کی وجہ سے دلوں کو بھی ایسے زنگ لگ جاتا ہے جیسے پانی کی وجہ سے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا
علاج کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزوں سے اس کا علاج ممکن ہے۔ ایک موت کو کثرت سے یاد کرنا کیونکہ اس سے دل نرم ہوتا ہے، اور دوسرا قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرنا، اس سے دل روشن ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ 5 اوقات میں آسمان کے دروازے دعا کے لیے کھول دیے جاتے ہیں: قرآن مجید کی تلاوت کے وقت، جنگ میں مسلمانوں اور کافروں کی صف بندی کے وقت، بارش کے وقت، مظلوم کی دعا کے وقت، اذان کے وقت۔ اس لیے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جب قرآن مجید مکمل تلاوت فرما لیتے تو اس وقت سارے گھر والوں کو جمع کر کے دعا مانگا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ اس موقع پر دعا قبول ہوتی ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میں قرآن مجید کی تلاوت بغیر نماز کے افضل ہے، اور بغیر نماز کے تلاوت تسبیح اور تکبیر سے افضل ہے، اور تسبیح صدقے سے افضل ہے، اور صدقہ نفل روزے سے افضل ہے، اور روزہ ڈال ہے آگ سے بچنے کی۔